کر رہا ہے کینیڈا میں اور جس پر اس وقت انٹرنیشنلی گلوبلی سب کی نظر ہے، وہ ہے ہردیپ سنگھ نجر۔ ہردیپ سنگھ نجر جو ہیں ان کے اوپر 38 کے ٹویٹس ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ مودی بھی ٹویٹنگ کر رہے ہیں، اٹس 174 کے ٹویٹس۔ یہ ہیش ٹیگ ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اس پیر کو ہمارے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے ہاؤس آف کامنز جو کہ ہماری پارلیمنٹ ہے اس میں کھڑے ہو کر انڈین گورنمنٹ پر یہ ایلیگیشن لگائی ہے کہ ایک کینیڈین سٹیزن جن کا نام ہردیپ سنگھ نجر ہے، ان کی جو ہے ان کو اسیسن کیا گیا آن جون 18 ان سرے BC۔ اس قتل کے اوپر انویسٹیگیشن چل رہی تھی اور اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں اکارڈنگ ٹو پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کہ اس میں انڈین انٹیلیجنس کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں، اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ کینیڈا چاہتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس سلسلے میں جتنی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کے اندر ہیلپ کرے کینیڈا کی، اور یہ جو قتل ہے اس کے نتیجے میں جو بھی اس میں ملوث ہے ان کے قاتلوں کو ڈھونڈنے میں مدد کرے۔ ہردیپ سنگھ نجر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرو خالستان ایک ایسی موومنٹ ہے جس کے اندر سکھ برادری جو ہے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ دے نیڈ اے سیپریٹ کنٹری، انہیں ایک الگ ملک چاہیے، خالستان جس کا نام ہو، اور اس کے لیے ان کی جو ہے وہ جدوجہد جاری ہے۔ ہردیپ سنگھ نجر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک پرو خالستان جو ہے وہ ایکٹیوسٹ تھے۔ اس کے علاوہ ان کے اوپر ایک یہ بھی ہے کہ وہ ریفرنڈم کراتے تھے، اس ریفرنڈم کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن ہاں یہ ریفرنڈم جو ہے یہ سکھ فار جسٹس ایک آرگنائزیشن تھی جس کے یہ جو تھے پریزیڈنٹ بھی تھے، یہ کراتے تھے، اور یہ ریفرنڈم کے اندر پوچھا جاتا تھا کہ ایز اے سکھ ڈو یو وانٹ خالستان، اور اس کے جواب آپ نے ہاں یا نا میں دینا ہوتا تھا۔ اس کے اوپر انڈیا کے بہت زیادہ تحفظات تھے، وہ بار بار اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ پچھلے 40 سال سے جو کینیڈا ہے وہ خالستانی لیڈرز کے لیے ایک ہیون ہے۔ اس سے پہلے جسٹن ٹروڈو کے جو فادر تھے پیئر ٹروڈو، ان کے اوپر بھی یہ الزام تھا کہ وہ جو ہے وہ خالستان جو پرو خالستان سکھ ہیں ان کو جو ہے ان کے ساتھ کافی لینینٹ ہیں۔ یہاں میں یہ بات بتاتی چلوں کہ اس بارے میں تحفظات کا اظہار جو ہے یہ G20 کی ایک سمٹ ابھی جو پچھلے دنوں انڈیا میں ہوئی، اس کے اندر جو ہے مودی نے نریندر مودی جو کہ انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے اس بات پر اپنے تحفظات کا اظہار جسٹن ٹروڈو سے بھی کیا، پرائم منسٹر کینیڈا سے کیا، کہ آپ جو ہے وہ اینٹائی انڈیا جو ہے ایکٹیویٹیز کینیڈا میں ہونے دے رہے ہیں، نہ صرف آپ ہونے دے رہے ہیں، جب ہم آپ سے اس چیز کے بارے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیتے، جس پہ ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ اور جو ہے فریڈم آف اسپیچ کا قائل ہے، اور وہ پیسفل پروٹیسٹ پر بلیو کرتا ہے۔ خیر، لیکن اس دوران یہ بھی بات سامنے آئی کہ پچھلے کافی مہینوں سے جب سے یہ قتل ہوا اور اس کے اندر انویسٹیگیشن ہوئی اور اس میں یہ شواہد ملنے شروع ہوئے کہ شاید جو ہے انڈیا اس میں ملوث ہے، کینیڈین جو کاؤنٹر پارٹس ہیں اور فارن سروسز سے اور انٹیلیجنس سے جو وابستہ لوگ ہیں، انہوں نے اس بات کو انڈیا کے حکام تک پہنچایا اور اپنی تشویش کا اظہار کیا، مگر اس بارے میں کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی، اور اس پیر جو ہے کینیڈین پرائم منسٹر نے اٹ واز اے بام شیل فار دا ورلڈ کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ ہماری سوورنٹی کو خطرہ ہے جب ہمارے ایک کینیڈین سٹیزن کو اس طریقے سے اسیسن کر دیا گیا، اور انہوں نے صاف طور پہ انڈیا کا نام لیا۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ کافی بات چل رہی ہے، اس بات کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کینیڈا نے رسپانس کے طور پر جو ہے ان کے جو ڈپلومیٹ ہیں پون کمار رائے، ان کو بھی کینیڈا سے جو ہے وہ ایکسپیل کر دیا، اور اس کے نتیجے میں انڈیا نے بھی جو ان کے پاس کینیڈین ڈپلومیٹ تھے ان کو
ایکسپیل کر دیا، ایک ڈپلومیٹ جو ہے ایکسپیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے الائز سے بات کی، جو یونائٹڈ نیشنز کے ایک اجلاس کے سلسلے میں جہاں سب لوگ جو سارے لیڈز ہیں اپنی کنٹری کے وہ وہاں پہ جمع ہیں۔ اس وقت جو ہے ٹروڈو نے جسٹن ٹروڈو نے کینیڈین پرائم منسٹر نے بات کی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے، اسپیشلی فائیو آئیز میں جو کنٹریز آتی ہیں ان کے نام ہیں UK، US، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اینڈ کینیڈا۔ یہ 5 کنٹریز جو ہے اپنی انٹیلیجنس ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، جو بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہوتی ہیں ان 5 کنٹریز کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اس بات پر اس قتل کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے جسٹن ٹروڈو نے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان 5 الائز نے، اس 4 باقی کے الائز نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ اس وقت جو ہے انڈین رسپانس یہ ہے، آف کورس کسی بھی کنٹری کا رسپانس یہ ہوگا کہ یہ ہمارا کیا ہوا نہیں ہے، اور دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت ایک ان ڈپلومیٹک وے تھی جس میں جو ہے کینیڈین پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ انڈیا اس میں ملوث ہے، دے ہیو ڈیپ کنسرنز اباؤٹ دیٹ۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ڈپلومیٹ جو آپ نے کینیڈا سے واپس جن کو وہاں سے نکالا گیا، آپ نے ان کا نام آؤٹ کر دیا، مگر میں یہاں بتاتی چلوں یہ نام جو ہے کینیڈا کی حکومت نے نہیں آؤٹ کیا، یہ نیو یارک ٹائمز میں یہ نام جو ہے شائع کیا گیا تھا۔ کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی نام ڈپلومیٹ کا نہیں دیا گیا، لیکن انڈیا کے کنسرنز ہیں کہ اس نام کے باہر آنے کی صورت میں جو پون کمار رائے ہیں ان کی لائف کو تھریٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو جتنا بھی کچھ کور کیا جا رہا ہے اور جو بھی انڈین میڈیا کور کر رہا ہے اس میں بار بار پاکستان کا نام آتا ہے، اور یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان اس طرح کی چیزوں میں ملوث رہا ہے۔ میں یہ آپ کو بتاتی چلوں یہاں پر کہ اس کو جب انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے تو وہ یہ پیرالل ڈرا کر رہا ہے، جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ ملوث پائے گئے جمال خشوگی، جو کہ ایک جرنلسٹ تھے، سعودی جرنلسٹ تھے، اور جو کہ امریکہ میں مقیم تھے، لیکن ان کو استنبول بلایا گیا سعودی ایمبیسی میں کسی پیپرز کے کام پہ، اور وہاں پہ نہ صرف انہیں مارا گیا بلکہ ان کی لاش کو ڈسممبر کر کے ڈسپوز آف کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے بار بار اب ارشد شریف کا بھی نام آتا ہے جن کو قتل کیا گیا کینیا میں، ایسے، اور اس کے اندر بھی جو ہے بہت سارے شواہد ایسے ہیں کہ جس کے اندر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے فٹ پرنٹ ملتے ہیں۔ یہ ایک اس لیے خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے جب آپ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہو، جب آپ ایک آؤٹ اسپوکن جرنلسٹ ہو، جب آپ فیکٹس کو کور کر رہے ہو، تو ہر ایک کو یہ بات نہیں پسند آتی، لیکن جو کنٹریز آپ کو پناہ دے رہی ہیں، اگر آپ وہاں پہ بھی محفوظ نہیں ہیں اپنی بات کہنے کے لیے تو آپ کہاں محفوظ ہیں؟ ایک اور الزام جو اس سلسلے میں جسٹن ٹروڈو پہ لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹروڈو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی مقبولیت انفلیشن کی وجہ سے تیزی سے گر رہی ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو سکھ ووٹ ہے، جو کہ 15 سے 20 سیٹس ہیں، سرے BC کے اندر جو ہے آئی گیس 7 سیٹس ہیں، اور اونٹاریو میں جو ہے تقریباً 15 ایسی سیٹس موجود ہیں جہاں سکھ اکثریت ہے۔ اس کے علاوہ NDP کے لیڈر جگمیت سنگھ کے ساتھ ان کا پولیٹیکل الائنس بھی ہے، جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چیز بھی ہو سکتی ہے، جس میں انہوں نے کھلے عام آ کے ان ڈپلومیٹک وے میں اپنی پارلیمنٹ میں یہ اعلان کیا۔ لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹروڈو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے میرا یہ اسٹیٹمنٹ انڈیا کو پرووک کرنے کے لیے نہیں تھا، میری اس بات کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں وہاں سے کارپوریشن ملے، یہ کارپوریشن ملے کہ ہم جو ہے اس انویسٹیگیشن کو چلا سکیں، کیونکہ کینیڈین گورنمنٹ کے خیال سے یہ جو اس قتل میں ملوث لوگ ہیں وہ اس ملک سے باہر جا چکے ہیں یہ قتل کرنے کے بعد۔ اس جو پورے سینیریو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹریڈ ڈیل جو کہ کینیڈا اور انڈیا کے بیچ میں ہونی تھی اور دسمبر تک فائنلائز ہو جانی تھی،
وہ روک دی گئی ہے، اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس ڈیل کے ہونے کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ویزاز ایشو کیے جا رہے تھے اس میں بھی 50% کمی آئی ہے پچھلے 1-2 مہینے میں۔ اس کے علاوہ ہم نے سمٹ میں دیکھا جو ہم نے ابھی تھوڑے دن پہلے انڈیا میں ہوئی، کہ اس میں دونوں نیو دہلی اور اوٹاوا دونوں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر تھا وہ بہت زیادہ فراسٹی تھا۔ پھر بھی یہ جو ہے سیاست ہے، یہ جو ہے دو کنٹریز کی ڈپلومیسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ صورتحال کیسے کنٹرول ہوگی۔ اس وقت ساری دنیا جو ہے ان دونوں کنٹریز کو دیکھ رہی ہے۔ دونوں بہت بڑے لیڈرز ہیں، جسٹن ٹروڈو کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں، اور کینیڈینز کو اس اپنی ساورنٹی کے بارے میں تشویش ہے، جبکہ نریندر مودی کا کہنا ہے یا انڈیا کا موقف یہ ہے کہ جو لوگ اینٹی انڈیا سرگرمیوں میں ملوث ہیں آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا سختی کا برتاؤ کریے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی سیکنڈ اسٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔